ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج نماز جماعت کے احکام بیان کرنے ہیں. نماز جو کہ خداوند متعال کی ایک عظیم الشان عبادت ہے، بندگی کا معراج ہے، مومن کے لیے معراج ہے، انسان کو خدا سے ملا دیتی ہے. اتنی فضیلت کے باوجود اگر اسے جماعت سے پڑھا جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کے بندوں کے درمیان اگر روابط میں بہتری پیدا ہوتی ہے تو خدا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. نماز جماعت کی اہمیت کے لیے ایک روایت عرض کرتے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ کسی مومن کا جماعت سے نماز پڑھنا فرادہ نماز پڑھنے سے 40 سال تک کی نمازوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. یعنی اگر کوئی فرادہ نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت کے 40 سال 40 سنہ 40 سال، تو اگر وہ جماعت سے نماز پڑھے تو اس کی جماعت کا ثواب اس 40 سال سے بڑھ کر ہے. لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دن کی نمازیں جماعت سے پڑھے تو اس کی ایک دن کی نمازیں 40 سال کی فرادہ نمازوں سے افضل ہوں گی؟ فرمایا نہیں، ایک نماز ہی کیوں نہ پڑھے، ایک وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا 40 سال فرادہ نماز پڑھنے سے افضل ہے. جماعت سے پڑھی جانے والی نماز، جماعت میں ظاہر ہے کہ کم از کم 2 افراد تو ہوں، ایک جو پیش نماز بنے، امام بنے، دوسرا جو اس کی اقتداء کرے، مقتدی بنے، مأموم بنے. اگر ایک نماز آدمی پڑھتا ہے خود فرادہ ایک نماز کا ثواب ہے، لیکن 2 افراد جب پڑھتے ہیں تو 150 نمازوں کا ثواب بن جاتا ہے. جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ احادیث میں ہوا ہے کہ اگر 10 مومن ایک جگہ جماعت سے نماز پڑھیں تو ملائکہ ان کا ثواب شمار نہیں کر سکتے، وہ شمار کرنے سے عاجز آ جائیں گے، اتنا زیادہ ثواب ہے. اور پھر یہ جماعت مختلف جگہوں پہ مختلف ثواب رکھتی ہے. محلے کی مسجد ہو، بازار کی مسجد ہو، شہر کی جامعہ مسجد ہو، اور مخصوص جو مسجدیں ہیں، مسجد کوفہ، مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ائمہ علیہ السلام کے جو حرم ہیں ان میں اس کا اپنا ثواب ہے. تو جماعت ایک بہت عظیم عبادت ہے جس سے نماز کا بہت زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے. نماز جماعت کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اول وقت ہے، نماز کا وقت داخل ہوا، جماعت ابھی نہیں ہو رہی، جماعت فرض کریں 1 گھنٹے بعد ہوگی مثلا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان صبر کرے، اول وقت میں نماز نہ پڑھے، صبر کرے، بعد میں جا کے جماعت سے پڑھے. ایک شخص ہے جو فرادہ اگر پڑھتا ہے نماز کو طول دیتا ہے، اکیلا پڑھا ہے، اس کی مرضی ہے، جتنی مرتبہ ذکر کرے، جتنی تکبیرات کہے، جو بڑی سورت پڑھے اس کی مرضی ہے. کوئی نماز میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے، مرضی ہے اس کی، پڑھ لے، بسم اللہ. یہ طولانی فرادہ نماز سے وہ نماز جماعت بہتر ہے اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو. نماز جماعت ہے، پیش امام آتا ہے، جلدی جلدی سے نماز پڑھاتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے، جماعت کی وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہے.
جماعت کا یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اگر ایک انسان نے اپنی فرادہ نماز پڑھ لی ہے، کسی شخص نے اپنے صبح کی نماز پڑھ لی ہے، اب وہ جیسے مسجد میں گیا، اس کے بعد جماعت ہو رہی ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی پڑھی ہوئی نماز کو، جو اس نے فرادہ پڑھی ہے، اس پڑھی ہوئی نماز کو دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھے، ثواب ہے اس کے لیے، دوبارہ پڑھے۔ کوئی نماز مستحبی میں مشغول ہے اور وہاں نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہے، مستحب ہے کہ اس نماز کو چھوڑے اور جائے اس نماز جماعت میں شریک ہو جائے۔ کوئی دوسری نماز پڑھ رہا ہے، اگر اسے پتہ ہے کہ میں یہ نماز پڑھتا رہوں گا، جماعت میں نہیں پہنچ پاؤں گا، اس نماز کو تبدیل کرے مستحب میں، تو جلدی سے پوری کر کے جماعت میں شریک ہو جائے۔ جماعت کی اتنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، یہ خالق کائنات نے ہم پر کرم کیا ہے، فضل کیا ہے کہ جماعت پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ جاؤ گے نماز جماعت کے لیے مسجد میں، چند مومنوں کی زیارت ہے، مل کے بندگی ہو رہی ہے، طبقاتی نظام اس سے ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی جب انسان نماز جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، سب برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، وہاں پہ امیر غریب کی بات نہیں ہے، بلکہ اتفاق یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور بعض اوقات دوسرے دیر پہنچتے ہیں۔ یہ بھی لطف ہے خدا کی بندگی کا کہ جو امیر لوگ عام طور پہ کسی کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے، وہ جماعت میں ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں ان کے پاؤں پڑتے ہیں وہاں ان کی جا کے پیشانی لگتی ہے زمین پر۔ یعنی یہ تکبر، بڑھائی، یہ عہدے، یہ شہرت، یہ دنیاوی چیزیں، یہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ جماعت میں اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، وہاں پہ آقا اور غلام کی بات نہیں ہے، وہاں پہ عرب اور عجم کی بات نہیں ہے، گورے اور کالے کی بات نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب برابر ہیں۔ تو جماعت کے اپنے فوائد ہیں، دوسروں کے حال سے واقفیت ہونا، ان کی مشکلات سے واقف ہونا، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو جماعت کی برکت سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ نماز جماعت کو اہمیت دینا چاہیے، خاص طور پہ جو افراد مسجد کے قریب رہتے ہیں، اذان کی آواز سن رہے ہیں، بالکل قریب ہے مسجد، وہ بھی بغیر کسی عذر اور سبب کے گھر میں پڑھنے لگے، ظاہر ہے کہ یہ مسجد ان کی شکایت کرے گی، اور روایات میں ہے کہ مسجد شکایت کرے گی اللہ سے، باراللہ یہ میرے پڑوس میں تھے، یہاں آتے ہی نہیں تھے، اللہ کا گھر ہے مسجد، یہ شکایت کرے گی، خدایا یہاں پہ نہیں آتے تھے۔ جماعت کو اہمیت دینا، مسجدوں کو آباد کرنا، اجتماعی عبادتوں میں شریک ہونا، یہ اسلام کو، خدا کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جماعت کی شرائط کیا ہے؟ ایک تو امام اور ماموم کے درمیان، یعنی جو آگے کھڑا ہوا ہے نماز پڑھا رہا ہے پیش امام، جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں مقتدی، ماموم، ان کے درمیان میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بیچ میں دیوار نہ ہو، پردہ نہ ہو، شیشہ نہ ہو، اگر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن یہ رکاوٹ ہے، یہ نہ ہو۔ جماعت کا مطلب ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ان کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ، دیوار کی، پردے کی یا شیشے کی رکاوٹ نہ ہو۔ ہاں البتہ اگر پڑھانے والا مرد ہے اور پیچھے پڑھنے والی خواتین ہیں تو بیچ میں پردہ ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، تو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے امام اور ماموم کے درمیان۔ امام کا مقام، اس کی جگہ مامومین سے بلند نہ ہو، یعنی یا تو جگہ برابر ہو، جس جگہ پیش نماز کھڑا ہوا ہے، جس جگہ مقتدی کھڑے ہوئے ہیں ان کی جگہ برابر ہو، یا یہ ہے کہ مقتدی اوپر ہو، ان کے اوپر ہونے میں اشکال نہیں ہے، امام اوپر نہیں ہو سکتا، یہ اوپر ہو جائے تو نیچے والے جو ہیں ان کی جماعت نہیں ہو رہی۔ امام اور ماموم کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اگر یہاں امام کھڑا ہوا ہے تو اس کے فوراً پیچھے ماموم کھڑا ہو، البتہ
معمولی سا فاصلہ، یہ چند انگلیوں کا یا ایک قدم تک، یہ فاصلہ شمار نہیں ہوتا، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت ہے یعنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر جماعت طولانی ہے، ماشاءاللہ بہت لمبی جماعت ہے، ہزاروں لوگ ایک ساتھ جماعت میں پڑھ رہے ہیں، تو جو بالکل پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ تو امام کو دیکھ نہیں رہا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آگے والے جماعتیوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آگے والے کو دیکھ رہے ہیں، وہ امام کو دیکھ رہے ہیں پیش نماز کو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ فاصلہ نہ ہو، یعنی بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، امام وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ماموم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جماعت نہیں ہوگی، فاصلہ ان کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ اور جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آگے ہو جو پڑھا رہا ہے، پیش نماز ہے، دوسرے اس کے پیچھے کھڑے ہوں، اقتداء کرنے والے ماموم وہ امام سے آگے نہ ہوں، بلکہ ساتھ بھی نہ ہوں، پیچھے ہوں، کم از کم اتنا تو ہو کہ ان کے سجدے کی جگہ امام کے سجدے کی جگہ سے پیچھے ہوں۔ یہ جماعت کے لیے شرائط ہیں کہ یہ شرائط ہوں تو نماز جماعت ہو سکے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ایک ماموم جانتا ہے کہ امام کی نماز باطل ہے، تو کیا وہ اس کی اقتداء کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ جو پیش نماز ہیں فرض ہے، ان کا وضو باطل تھا، اس نے اسے وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ صحیح نہیں کر رہا ہے، خود اسے پتہ نہیں ہے، مثلا یہ کوئی بھی سبب ہو جس سے معموم کو پتہ ہو کہ امام کی نماز درست نہیں ہے، تو وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس کی جماعت کیسے ہوگی؟ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز جماعت کے لیے شرط ہے کہ جو پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، جو مقتدی ہیں، وہ جماعت کی نیت کرے۔ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ کہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، البتہ پیش امام کے لیے لازمی نہیں ہے، وہ نہ بھی کرے جماعت کی نیت، تو پیچھے والا نماز جماعت کی نیت کر لے، اس کی جماعت ہو جائے گی، درست ہے۔ لیکن وہاں پر جہاں پر جماعت شرط ہے، جمعہ نماز کے لیے جماعت شرط ہے، یا عید نماز اگر زمان حضور ہو، امام حاضر ہوں، تو وہاں عید نماز واجب ہوا کرتی ہے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ جہاں پہ جماعت شرط ہو وہاں امام کو بھی نیت کر لینی چاہیے، لیکن جہاں پہ جماعت شرط نہیں ہے وہاں امام کے لیے جماعت کی نیت کرنا لازمی نہیں ہے۔ پیچھے والے اقتداء کی نیت کر لیں تو نماز جماعت ان کی درست ہوگی اور انہیں نماز جماعت کا ثواب ملے گا۔ جماعت میں معموم کا وظیفہ یہ ہے، پیچھے اقتداء کرنے والے کا یہ ہے کہ وہ حمد اور سورہ کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ پہلی 2 رکعتوں میں معموم ساکت رہے گا، خاموش۔ اگر مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز ہے، پیش نماز بلند آواز سے سورہ پڑھ رہا ہے، وہ سنیں، خاموش رہیں۔ لیکن اگر ظہر اور عصر ہے اور امام کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے، بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتا، تو وہاں بھی پیچھے کھڑے ہونے والے حمد اور سورہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں کوئی دوسرا ذکر کرنا چاہیں تو کر سکتے۔ بہرحال ان کے لیے پہلی 2 رکعتوں میں حمد اور سورہ کی تلاوت جائز نہیں ہے، کیونکہ جماعت ہیں، یہ اب پیش نماز کا وظیفہ ہے کہ وہ تلاوت کرے۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام اذکار، ذکر رکوع ہو، سجود ہو، تشہد، سلام، بقیہ اذکار ہر ایک نے خود پڑھنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسری جگہوں پہ بھی ہم چپ رہیں وہ پڑھ رہا ہے، نہیں، دوسرے اذکار ہر ایک نے خود پڑھنے ہیں۔ ایک شخص مسجد میں جیسے داخل ہوا، دیکھا کہ اس نے وہ نماز جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔ اگر پہلی اور دوسری رکعت ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جماعت میں شریک ہو جائے گا، یہ اس کی پہلی رکعت ہے، اس نے سورہ اور حمد تو پڑھنا نہیں ہے، یہ اس کی پہلی رکعت ہے۔ اگر وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ جماعت رکوع میں ہے تو بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ اگر وہ رکوع میں شریک ہو جائے تو اس کی بھی پہلی رکعت شمار ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی پہلی رکعت ہے، رکوع میں پہنچا ہے، پہلی رکعت ہوگی،
اس کے بعد وہ اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرے گا۔ فرض کریں کہ جماعت کی آخری رکعت تھی، یہ رکوع میں پہنچا، اب ظاہر ہے کہ جماعت بیٹھ جائے گی، وہ تشہد پڑھنے لگیں گے، سلام پڑھیں گے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو انتظار کرے، یہ جب تک یہ تشہد اور سلام پڑھیں وہاں پہ بیٹھا رہے، گھٹنوں کو اٹھا کے انگلیوں کا سہارا لے کر، یا چاہے تو اسی وقت کھڑا ہو جائے اور اپنی دوسری رکعت پڑھنے لگے۔ یعنی اپنی ذمہ داری اور وظیفے کے مطابق عمل کرے گا کہ اس کی کون سی رکعت ہے۔ جماعت اپنے حساب سے چلتی رہے گی اگر ان کی دوسری رکعت باقی ہوں۔ جماعت کے لیے جو نماز پڑھا رہا ہے پیش نماز، اس کی شرائط ہیں۔ ایسا نہیں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہو، نہیں، اس کی شرائط ہے۔ نماز جماعت پڑھانے والا پیش امام بالغ ہونا چاہیے، نابالغ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ عاقل ہو، سارے پاگل کے پیچھے نماز جماعت نہیں ہو سکتی۔ عادل ہو، یعنی اس کو باطنی طور پر یہ ملکہ حاصل ہو چکا ہو، یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو چکی ہو جو اسے واجبات کو ادا کرنے کی طرف، محرمات سے بچنے اور مروت والے کام اور مروت کا خیال رکھنے کی طرف متوجہ کرے، اور اس کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ وہ یہ کام کرے، واجبات کو انجام دے، حرام کاموں سے پرہیز کرے اور خلاف مروت کوئی کام انجام نہ دے۔ یہ صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ عدالت ہے۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ عادل ہیں، ہم اس کے پیچھے جماعت نہیں پڑھ سکتے، یا خود جانتے ہوں یا کوئی دوسرا کہے کہ یہ عادل ہے، اس کے پیچھے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو عادل ہونا چاہیے۔ امام کی جگہ بلند نہ ہو، یہ تو ہم پہلے بتا چکے۔ شرط یہ کہ امام نماز صحیح پڑھتا ہو۔ اگر وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، اس کی تلاوت درست نہیں ہے، اس کا ذکر درست نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ امامت کرنے والا شیعہ اثنا عشری ہو، ہماری نماز دوسروں کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اگر پڑھنا چاہیں تو پھر ہم اپنے وظیفے پہ عمل کریں گے، جو ہمارا وظیفہ ہے، جس طرح ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ اسی طریقے سے ہم پڑھتے رہیں گے۔ امام کے لیے لازمی ہے کہ وہ شیعہ اور اثنا عشری ہو۔ امام حلال زادہ ہونا چاہیے، حرام سے پیدا ہونے والے کے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھی جا سکتی۔ امام یعنی جو نماز پڑھا رہا ہے، اس پہ کبھی حد جاری نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ پیش نماز کو کوئی عذر نہ ہو، ایک شخص ہے جس سے کوئی مجبوری ہے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جبیرہ کا وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یا بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے اشخاص اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عذر والے کے پیچھے غیر عذر والے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو آگے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس کی نماز کامل ہونی چاہیے، مکمل ہونی چاہیے۔ تیمم کے ساتھ وضو جبیرہ یا بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کے پیچھے دوسرے افراد نہیں پڑھ سکتے۔ پیش نماز نماز احتیاط نہ پڑھ رہا ہو۔ دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں اسے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں مسافر ہوں ابھی یا نہیں ہوں، تو وہ یقین حاصل کرنے کے لیے، احتیاط کرنے کے لیے نماز کو کامل بھی پڑھتا ہے اور قصر بھی پڑھتا ہے، کیونکہ وہ احتیاط کر رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کی نماز احتیاط ہے۔ وہ روزانہ کی واجب نماز کوئی پڑھے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط والے کے پیچھے دوسروں کی نماز نہیں ہو سکتی۔ پیش امام کو مرد ہونا چاہیے، مرد نماز پڑھائے، دوسرے اس کے پیچھے پڑھیں۔ خواتین مردوں کے لیے جماعت نہیں کروا سکتی۔ اگر سب خواتین ہیں پیچھے پڑھنے والی
تو وہاں پہ کوئی خاتون نماز پڑھا سکتی ہے، لیکن کوئی مرد ہو، مرد کے آگے خاتون نماز پڑھے، مرد اس کی اقتداء کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ مرد ہی نماز پڑھا سکتا ہے، جماعت پڑھا سکتا ہے، خواتین نہیں پڑھا سکتی۔ یہ شرائط ہے نماز جماعت کے لیے۔ نماز جماعت کے بہت سارے مستحبات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام کے لیے ہے، مستحب ہے کہ وہ پیچھے اقتداء کرنے والوں میں سے جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، بیمار ہے کوئی، تو ان کا خیال کرے۔ اور جماعت جب تک پہلی صفوں میں جگہ ہے، آدمی پیچھے کھڑا نہ ہو، صفوں کو صحیح طریقے سے منظم اور مرتب کیا جائے، ایک ساتھ رکوع اور سجود بجائے لائے جائیں۔ ماموم اتنی آواز سے ذکر نہ پڑھے کہ اس کا آواز امام تک پہنچے۔ یہ مکروہ ہے کہ ماموم اپنا کوئی بھی ذکر اتنی آواز سے پڑھے کہ ان کی آواز امام جماعت تک پہنچے، یہ مکروہ ہے۔ جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے نظم کا خیال کیا جائے، امام سے پہلے رکوع نہیں کیا جا سکتا، سجدے میں جایا نہیں جا سکتا، ان کے پیچھے پیچھے یہ جانا چاہیے۔ البتہ تکبیر کہنے میں، یعنی جیسے ہی پیش امام نے تکبیر کہی ہے اور پیچھے صفیں تیار ہو چکی ہیں، تو یہ لازمی نہیں ہم انتظار کریں کہ پہلے آگے والے اللہ اکبر کہیں پھر ہم کہیں۔ کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آگے والے تکبیر کہیں، نہیں، اگر وہ بھی کھڑے ہو چکے ہیں تو پھر ان کا انتظار کرنا کہ وہ اللہ اکبر کہیں پھر ہم کہیں گے، یہ لازمی نہیں ہے۔ سب اگر صفیں کھڑی ہو چکی ہیں تو پیچھے والے بھی امام کے ساتھ یا اس سے تھوڑا فاصلے پر اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، آگے والوں کا انتظار کرنا لازمی نہیں ہے۔ یہ نماز جماعت کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ نماز جماعت میں یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیں امام کا پتہ ہو کہ اس کا نام کیا ہے، نام جاننا لازمی نہیں ہے، اتنا ہو کہ ان کی عدالت کا پتہ ہو۔ یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ جو پیش نماز پڑھ رہے ہیں وہی ہم پڑھیں، نہیں، دوسری نماز بھی ان کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے۔ مطابقت لازمی نہیں ہے۔ یہ نماز جماعت کے مختصر احکام تھے اور اس کی فضیلت کے مد نظر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اپنی بندگی میں خلوص عطا کرے اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.